اللہ تعالیٰ کے کسی نام کو ثابت کرنے کے لیے قرآن اور سنت لازمی ہے، ادروائز آپ کو پتہ کیا ہوگا؟ آج آپ دیکھیے، آپ لوگوں کی اتنی کیا، آپ کو میں اس میں تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں دیتی رہوں گی 5-10 منٹ کی ڈیلی، تاکہ آپ اس موضوع کی وسعت کو لیں، ورنہ تو صرف اسماء و صفات یا توحید اسماء و صفات کے لیے ہمیں کم از کم 5-6 سیشنز چاہیے، پھر ہم سمجھتے ہیں۔ تو آپ کا میرا یہ اس بات پہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے نام صرف وہی ہیں جو آپ نے خود بتا دیے یا رسول کے ذریعے بتا دیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں کم سے کم جن کی حفاظت کرنے پہ جنت میں داخلے کی امید ہے، بخاری کی روایت ہے ابو ہریرہ سے جو پیچھے بھی ہم نے دیکھ لی تھی، تو 99 کم سے کم ہے، اس سے زیادہ بھی ہیں۔ بعض لوگ اس پہ سٹک ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ اسی سفر میں آپ کو بتاتی رہوں گی کہ قرآن پاک سے کتنے نکلے، حدیث میں کتنے ہیں، پھر اسی طرح مختلف چیزیں جو اس میں انشاءاللہ آپ کے میرے فائدے کی ہوں گی، اس کو بتائیں گے۔ تو چوتھا قاعدہ بھی ساتھ ہی نوٹ کیجئے گا کہ اللہ کے 99 ناموں کے علاوہ اور نام بھی ہیں، لیکن وہ اللہ نے ہمیں بتائے نہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، بہقی اور حاکم میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور وہ دعا جو ہم نے پچھلے سیشن میں بھی دیکھی تھی تو اس میں بھی تو 3 طرح کے ناموں کا ذکر تھا نا، کہ انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استاثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ تو یہ قسمیں ڈیفرنٹ ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ نام زیادہ ہیں لیکن اللہ نے ہمیں سارے نہیں بتائے، اور یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے انبیاء کرام کی تعداد بھی 1 لاکھ سے زائد ہے، لیکن ہمیں صرف تھوڑے سے ناموں کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور چیز یاد رکھیے، یہ دعا جو آپ کے پاس ہے وہ اس کو ہمیشہ اپنی دعاؤں کا حصہ رکھیے۔ آپ اور میں اتنی وسعت قلبی کے ساتھ دعائیں مانگ ہی نہیں سکتے۔ اور بات یہ ہے کہ آیا ہے وقت نازک، غفلت میں ہے زمانہ، کوئی نہیں سناتا توحید کا ترانہ۔ کسی نے بڑے ہی پیار سے یہ جملے بول دیے کہ آج لوگ اور باتوں میں کھو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید پہ بات کرنا سننا آج ہمارے کلچر کا حصہ ہی نہیں رہ گیا۔ اگر آپ کی میری یہ ساری کی ساری دعائیں اللہ کے ناموں کے ساتھ ہوں، آپ اللہ کے ناموں کے واسطے کے ساتھ مانگ سکتے ہیں، ان کے وسیلے کے ساتھ مانگ سکتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بجمیع اسماک الحسنی کلہا ما علمنا منہا وما لم نعلم۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے تمام ناموں جو سب پیارے ہیں ان کے واسطے سے سوال کرتی ہوں، جن ناموں کو ہم جانتے ان کے واسطے سے بھی، اور جن ناموں کو ہم نہیں جانتے ان کے واسطے سے بھی۔ اور یہ روایت دیکھیے کہ بالکل درست روایت ہے، بہقی کی روایت ابن ماجہ میں بھی ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے ناموں کا واسطہ اور وسیلہ دیا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں اے اللہ تجھے تیرے غفور ہونے کا واسطہ، تیرے رحیم ہونے کا واسطہ، جو بھی دعا مانگنی ہو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے جب توحید سے ذرا سا آگے آتے ہیں تو اس کا 1/3 جو ہے وہ توحید اسماء و صفات ہے۔ تو اس کے بھی کچھ قاعدے اور ضابطے موجود ہیں جن کو اگر آپ اپنی زندگی میں رکھیں گے تو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ پہلی بات کیا ہے کہ کتاب اور سنت کی ظاہری دلیلوں کو مانا جائے، کوئی تبدیلی کرنے کی جسارت نہ کی جائے۔ بس آپ دیکھیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا نام الشافی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ الشافی کی دلیل موجود ہے لیکن ڈاکٹر کہنے کی موجود نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اس کی کمال صفت پر دلالت کرتے ہیں، یعنی سارے ہی اسماء بڑے پیارے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کسی معین عدد میں محصور نہیں ہے، ہمیں علم نہیں کہ کون سے اور کتنے ہیں۔ بعض لوگ ناموں کا ورد کرتے ہیں، اتنی دفعہ جب میں اس کی تیاری کر رہی تھی یقین کیجئے اتنی چیزیں سامنے آئیں کہ میرا دل کٹ جاتا ہے۔ یہ نام اتنی دفعہ پڑھیں تو یہ ہوگا، رشتے کرنے ہیں تو یہ کیجئے، جاب نہیں ہے تو یہ کیجئے۔ وہ کس نے کہا؟ کوئی ریفرنس نہیں، کوئی حوالہ نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ لا یوصف اللہ الا بما وصف به نفسہ، اللہ تعالیٰ کی صرف وہی صفات بیان کی جائیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بیان کر دی ہیں، اور اس سلسلے میں قرآن و حدیث سے بالکل بھی تجاوز نہ کیا جائے۔ اور یہ آپ کا میرا ہمیشہ سے اصول رہنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اپنی مرضی سے ادھر سے ادھر نہیں کہہ سکتے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ
جتنا زیادہ قرآن سنت کے ہم قریب رہتے ہیں نا، اتنی غلطی سے بچتے ہیں۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ کسی انسان کے بارے میں بات کریں تو کون بتا سکتا ہے؟ جو اس کے گھر میں رہتا ہے، جو اس کے ہمسائے میں رہتا ہے، جو اس کے ساتھ سفر کرتا ہے، غیر بندہ کیا جانے؟ تو اللہ تعالیٰ کو جاننے والے انبیاء کرام ہیں، کیونکہ وحی کے ذریعے سے بات آتی ہے۔ پھر انبیاء کرام سے ان کے صحابہ نے لیا، جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ، پھر اسی طرح ائمہ کرام اور اسلاف کے بھی کچھ اقوال اس میں ملتے ہیں۔ سارے علوم جتنے بھی ہیں اللہ کے پاس، بس ہم نے ہر بات پر یقین رکھنا ہے، اپنے مالک